مارکیٹنگ پڑھانے بتاتے ہیں تو مثال دیتے ہیں اسکیموں کو آئس کریم بیچ کے آ جاؤ, گنجے کو کنگا بیچ کے آ جاؤ, تو آپ اس کو سکھاتے ہیں. آپ ہارورڈ کی ایک ریسرچ ہے, بڑی مزیدار ریسرچ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا سچ بولتا ہے, فطرت میں پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کی اچھی خاصی ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ لگتی ہے جب وہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. اچھی خاصی انویسٹمنٹ ماں باپ اس پہ خرچ کرتے ہیں جب اس کو جھوٹ بولنا آتا ہے. اچھا خلاف واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں میں سو رہا ہوں کہہ دو, اس کو تو جھوٹ بولنا نہیں آتا, ماں باپ سکھاتے ہیں اس کو جھوٹ بولنا. یہ 7 سال میں اس کے پیٹرن سیٹ ہو جاتے ہیں, یاد رکھیے 7 ایئرز ہے خالی, اس کے سانچے بن گئے. اب آپ سانچوں پہ ہیمرنگ کرتے رہے کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے 7 سال تک نماز کا حکم بھی نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا 7 سال تک کیا کرے بچہ؟ اللہ کی محبت پیدا کرو, اپنے رویے منتقل کرو. غیر اختیاری طور پہ ماں اور باپ کے رویے اس بچے میں منتقل ہو رہے ہو. اخلاق بناؤ, سانچے بناؤ, علم کے سانچے بناؤ جس میں علم آئے. نہیں تو یہ علم سب سے بڑی جو ہے وہ تلوار ہوگی جو آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. دھوکہ, من غش فلیس منا, حضور پاک نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, میں قیامت میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. 85 صورتیں موجود ہیں دھوکے کی. تو دھوکے سے بچنا, توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو اور آگے بڑھو. چوتھا گناہ جو معاشرے کے اندر تعفن پیدا کرتا ہے وہ ہے میراث کا نہ دینا. 90% پاکستان میں, اس پاکستان کے اندر مملکت خداداد میں 90%, وہ بھی شاید میں جو ہے نا وہ بڑا بول رہا ہوں, اس سے زیادہ ہی ہوں, 90% عورت کو پاکستان میں میراث نہیں ملتی. وہ بہن ہو تو نہیں ملتی, وہ بیوی ہو تو نہیں ملتی, وہ ماں ہو تو نہیں ملتی, وہ بیٹی ہو تو نہیں ملتی. سب سے زیادہ حرام اس سے داخل ہوتا ہے, سب سے زیادہ حرام. نہ آپ کا صدقہ اس کو کمپنسیٹ کرے گا, نہ حج کمپنسیٹ کرے گا, نہ عمرہ کمپنسیٹ کرے گا, کوئی عبادت کمپنسیٹ نہیں کرے گی. وہ حق ہے, وہ حق ہے. فرمایا جو میراث میں رکاوٹ بنتا ہے اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دیتا ہے. یہ من جانب اللہ جوائنٹ اونرشپ کریٹ ہوتی ہے وداؤٹ سائننگ اے کانٹریکٹ. آدمی کیا, اللہ والے اتنی احتیاط کرتے تھے, اتنی احتیاط کرتے تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ نے جنازہ پڑھایا, تو اس وقت کورنگی کا راستہ تھا کہ مشکل راستہ تھا, اوپر سے آتے تھے. تو حضرت نازم آباد سے تشریف لائے, حضرت کا بہت تعلق تھا, تو حضرت کی طبیعت پہ بوجھ بھی تھا, تو طبیعت نڈھال تھی. تو مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت کے پاس گئے, اور حضرت انگریزی دوا استعمال نہیں کرتے, ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر تھے, ہومیوپیتھک کی دوا استعمال کرتے تھے یا خمیرہ استعمال کرتے, تو یونانی دوا لے کر گئے اور ان سے کہا کہ آپ یہ دوا کھائیں, خمیرہ کھائیں. تو حضرت نے خمیرہ دیکھا, انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ تو نہیں کھاؤں. کہا حضرت یہ تو آپ نے والد صاحب کو تجویز کیا تھا, یہ تو آپ کھاتے ہیں. فرمایا یہ نہیں کھاؤں. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ آپ کے والد صاحب کا ہے اور ابھی آپ کے میراث تقسیم نہیں ہے. اس کو جواب دیا مفتی رفیع عثمانی صاحب. مفتی رفیع عثمانی صاحب اندر تشریف لے گئے, بہن بھائیوں کو جمع کیا, سب سے اجازت دی کہ حضرت کو ایک چمچی خمیرہ دی. سب نے اجازت دی, پھر حضرت نے ایک چمچی خمیرہ قبول کی. جن لوگوں کے سامنے آخرت ہوتی ہے نا وہ اس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں. ہم نے جن سے بخاری شریف پڑھی, مولانا ظریف صاحب, جن گھروں میں میراث تقسیم نہیں ہوتی تھی نا وہ پانی بھی نہیں پیتے تھے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ گلاس کس کی ملکیت ہے, اس نے اجازت دی ہے یا نہیں دی. اور مسلمان کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنا حرام ہے. ہمارے تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں تھے مولانا جمشید صاحب. مولانا جمشید صاحب کے پاس کوئی آم لے کے جاتا نا, تو مولانا جمشید صاحب اگر نہیں جانتے تھے تو ایک سوال ضرور کرتے تھے, کہتے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی بہنوں کو میراث دی ہے یا نہیں دی. کہنے کا میراث دی تھی تو میں نہیں قبول کروں گا بھائی, تم تو ان کے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہو.
اور طرح طرح کی جسٹیفیکیشن. اللہ, ایک ہوتی ہے ایموشنل بلیک میلنگ. ایموشنل بلیک میلنگ پتہ کیسے کہتے ہیں؟ ایموشنل بلیک میلنگ کہتے ہیں کہ بہن کے پاس گئے, یا تو بھائی لے لو یا ابا کی دکان لے لو. اور شیطان نے نہ جانے کیا کیا چیزیں ڈالی ہوئی ہیں ذہن میں. ارے یہ تو ابا کا ٹھیا تھا, یہ تو ہمارے ابا اس پہ بیٹھا کرتے تھے, اگر یہ دکان ہی بک جائے گی تو ابا. ارے بھائی, اللہ اکبر, ہم نے اپنے بڑوں سے یوں سنا, ہمارے استاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ماں باپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی برکات سے مستفید ہونا چاہتے ہو تو دو کام کر لو. آپس میں محبتوں کے ساتھ رہو بہن بھائی, اور میراث ادا کرو, ورنہ ماں باپ بھی پریشان ہوں گے, تم بھی پریشان ہو. اس بات کا خاص طور پہ ہم اہتمام کریں, خاص طور پہ اہتمام کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا ایسا معاشرہ, دیٹ از اے سوشل بیہیویئر. دنیا میں کچھ چیزیں کلیکٹیو سوشل کرائمز ہوتے ہیں نا, دس از ون آف دا سوشل کرائم. اور سائلنٹ اپروول ہے, سائلنٹ اپروول, امپلائڈ کنسرن ہے معاشرے کا, جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رکی ہوئی. اگلا گناہ جو ہمارے رویوں کا گناہ ہے وہ ہے غیبت کا عام. غیبت سچ بولنے کو کہتے ہیں, جھوٹ بولنے کو نہیں کہتے. یہ دنیا کا واحد سچ ہے جو حرام ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ ہو نہیں سکتا کہ تم کسی کی غیبت کرو اور اس کی نفرت تمہارے دل میں نہ. یہ ہو نہیں سکتا تم کسی کے لیے دعا کرو اس کی محبت نہ ہے. یہ جو سوشل میڈیا کے گناہ ہیں اس میں یہ سب سے بڑا گناہ جو ہمارے رویوں میں انکلکیٹ ہوا ہے جاتے ہیں وہ یہ غیبت, جھوٹ, تان تشنی, یہ رویوں کا گناہ. جھوٹ کا بھی ہے. آپ سوچیں ہم جو ہے وہ واٹس ایپ آتا ہے اور اس پہ آتا ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے نیچے فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. اسی کو گناہ, اسی کو جھوٹ کہتے ہیں. حدیث میں اسی کو جھوٹ کہتے ہیں. بھیجنے والا اقرار کر رہا ہوتا ہے دیکھیں میں جھوٹا ہوں اور میں نے جھوٹ بھیجا. Now it's on your disposal, you want to forward it, you don't. لیکن میں اقرار کر رہا ہوں میں جھوٹا ہوں. سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کر دینا, اسی کو جھوٹ کہتے ہیں. تو اس رویے سے معاشرے کے اندر ایسا لگتا ہے everyone is auditor. ہر کوئی آڈیٹر ہے یار, لائسنس ٹو کل ہے ہر ایک کے پاس. نہ کسی کی عزتیں محفوظ ہے, نہ آبرو محفوظ ہے, نہ بہن محفوظ, نہ بیوی محفوظ, نہ بیڈ روم لائف محفوظ, کچھ محفوظ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں, بیت اللہ بائیں طرف ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے طواف میں, بیت اللہ کی طرف دیکھا, تیری حرمت سب سے زیادہ ہے, تجھ سے بھی زیادہ اگر کسی کی حرمت ہے تو مسلمان کی آبرو ہے, مسلمان کا مال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مسلمان کو بے آبرو کر دینا کعبے کو ڈھا دینے سے زیادہ سخت ہے. لکس لائک یو آر ڈیمولشنگ کعبہ. میں تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ اس مزاجوں میں نفرتیں آ گئی ہیں, رویوں میں نفرتیں آ گئی ہیں, بیہیویئر میں نفرتیں آ گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے. یاد رکھیے گا, سائیکالوجی کہتی ہے, دنیا کی پروون سائیکالوجی ہے کہ بیہیویئر از ڈائریکٹلی کنیکٹ وتھ یور مائنڈ سیٹ. اف یو وانٹ ٹو چینج بیہیویئر, چینج مائنڈ سیٹ. یہ یقین کی پرابلم ہوتی ہے, مائنڈ سیٹ کی پرابلم ہوتی ہے, رویے یہاں سے نکلتے ہیں. اسی لیے اس سے ہمیں اجتناب کرنا, ان رویوں سے اجتناب کرنا. اگلا گناہ جو بہت ہی خطرناک ہے وہ ہے بے حیائی کا عام. اور اس سے اگلا ظلم ہے. بے حیائی اور ظلم کسی معاشرے میں عام ہو جائیں تو کتنی ہی ترقی یافتہ قومیں کیوں نہ ہو, اللہ اس کو تباہ کر دے. قرآن بھرا ہوا ہے اس سے. بے حیائی کی بے شمار شکلیں ہیں, بے شمار شکلیں معاشرے کے اندر. تو اپنے آپ کو بچانا ہے ان رویوں سے. اس میں سب سے اہم بات جو اس رمضان میں اللہ کے واسطے احتیاط کر لو. اللہ والے تو پورے سال کے لیے کہتے ہیں, رمضان میں احتیاط کہتے ہیں تو عادت بن جائے گی. خدا کے واسطے جب اکیلے ہو, when you are alone, جب آپ خلوت میں ہو, اس وقت موبائل کو ہاتھ مت لگاؤ.
Don't touch it. Not allow at all. یہ سمجھ لو کہ اس وقت موبائل کو ہاتھ لگانا حرام ہے. اپنے اوپر پابند کرو, سیلف پینلائز کرو اپنے آپ کہ اس وقت آنا, اپنے آپ کو بچاؤ, بچیوں کو بچاؤ. کیوں؟ کیونکہ بعض گناہ ایسے, اب آپ کو بتاؤ, ایک گناہ ہے جو عمومی طور پہ جو ہے وہ عام آ گیا ہے. اب عام طور پہ بچیاں ہیں, ٹکنے سے اوپر جو ہے وہ پجامے. یہ وہ فیشن ہے کہ جو کتنا خطرناک ہے. یہ گھٹنے سے لے کے ٹکنے تک سطر ہے, چوتھائی حصہ اگر کھلا رہ جائے تو نماز بھی نہیں ہوتی. عورت کا سطر کھلا لے تو جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دو, اس کے بعد مولوی صاحب کے پاس بولو اس کو تعبیر کے اوپر نظر ہو گئی ہے, اس کے اوپر جنات ہو گئے ہیں, ان پہ اثرات ہو گئے ہیں. تو بھائی تو آپ نے ایکسپوز کیا تھا. لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے. بھائی ایکسپوز کیا نا آپ نے خود. اللہ نے ایک کوارنٹائن بنایا تھا, آپ نے اس سے خود ہی نکل گئی. اس سے بچنا. اسی طرح ظلم سے بچنا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, میرے ساتھ رہنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے, ظلم نہ ہو پہنچے. اور اس توبہ کے ساتھ اپنے آپ کو بیٹھو, تھوڑی دیر بیٹھو, اور پھر اس کے ساتھ اپنے تمام جتنے رولز ہیں مینڈیٹری یا الیکٹیو ان کو ایک مرتبہ ریویو کرو بحیثیت اللہ کے بندے ہونے کے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے, بیٹا ہونے کے, بھائی ہونے کے, باپ ہونے کے, شوہر ہونے کے, پڑوسی ہونے کے. کسی کا میں امپلائی ہوں, کسی کا امپلائر ہوں. ہر ناطے سے جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, رویوں سے ہوئیں, معاملات سے ہوئیں, معاشرت سے ہوئیں, اخلاقیات سے ہوئیں, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. لیٹس اسٹارٹ دا ریویو. شروع تو کرے آدمی کہیں سے, سرا تو پکڑے. اللہ خود ہاتھ پکڑ لیں گے. آخری چیز کے پی آئی جس کو رمضان کی ہے وہ ہے اپنی قوت دعا کو بڑھانا. آپ سے میں عرض کرتا ہوں کم از کم آدھا گھنٹے تک دعا کو لے کے جاؤ, چاہے اس کو تقسیم کر دیں. دعا کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں اپنی درخواست کا پیش کرتے ہیں. اپلیکیشن ہے نا. اور اللہ جل شانہ کیا فرما رہا ہے؟ مجھے حیا آتی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دوں. وہ ہاتھ جو اللہ کے دربار میں اٹھ گئے وہ دعا قبول ہو گئی. فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اپنی زبان سے نہیں کہتا میری دعا قبول نہیں ہوتی. اس دن سے دعا قبول ہونا بند ہو گیا. تو دعا مانگے. اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے, بڑی مزیدار بات کہتے تھے, وہ کہتے تھے بھائی نیتیں اور دعائیں بڑی کرنی چاہیے, لمبی کرنی چاہیے. جب اللہ جل شانہ ہول سیل میں دیتے ہیں تو ریٹیل میں نہیں مانگنا چاہیے. مالک ہول سیل میں دے رہا ہے, تم ریٹیل. اللہ سے دعائیں, لمبی دعائیں کرنی, مانگنا, سب جو کچھ مانگو اپنے لیے مانگو, دوسروں کے لیے مانگو, اور اپنی دعاؤں میں فرشتوں کو شامل کرو. فرشتوں کو شامل کرو. کیسے؟ نماز کے بعد دعا کرو تو فرشتے, نماز سے پہلے دعا کرو تو فرشتے شامل, دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرو تو فرشتے شامل. فرشتے آپ کے دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے دو باتوں کی عادت ہے. ایک کتاب ہے, چھوٹا سا رسالہ ہے, مناجات مقبول. اس پہ حضرات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان کو 7 دنوں میں تقسیم کر دیا. تو کم از کم اس کا اردو ترجمہ ہی پڑھ لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں, حضور کی دعائیں. ہم پہنچ بھی نہیں سکتے اس ضرورت کو جو حضور نے مانگ لیا ہمارے. کیا ایک ایک دعا آپ چکو نا, وہ دعا آپ سب کے سب وہ ہو کہ جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ملازم, کوئی چیز, ایک چھوٹی سی دعا آپ مانے دیکھو. اس کی دعا مسکائی کہ یہ مانگو اللہ سے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یا اللہ مجھے میری آنکھوں میں ہمیشہ چھوٹا رکھیو تاکہ تکبر نہ آئے, لوگوں کی آنکھوں میں ہمیشہ بڑا رکھیو. دعا سے کہنا. ایسی دعائیں موجود ہیں تو دعاؤں کو کیا, اپنی قوت دعا کو بڑھاؤ. ہم جو ہے نا اللہ کے ساتھ جو ہماری اٹیچمنٹ ہے نا بہت ہی فارمل ہے. امام صاحب کے ساتھ ہاتھ اٹھائے, امام صاحب کے ساتھ ہاتھ اٹھائے. اللہ سے اسی لیے علماء نے لکھا ہے, اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ سے گفتگو شروع کرو, اللہ سے باتیں کرنا شروع کرو. یا اللہ تو مسئلہ آسان کر دے, یا اللہ مشکل آسان کر دے. یہاں بیٹھے ہوئے دل میں, یا اللہ تو ہمارے لیے آسان کر دے.
اب میں نے یہ نیت کی ہے, میں نے یہ ارادہ کیا ہے. اللہ سے مانگنا شروع کر دو, اللہ سے باتیں کرنا شروع کرو. بھائی جب چیٹنگ کرو گے تو واٹس ایپ گروپ میں اوپر آ جائے گا نا, کبھی ریشن گفتگو میں آ جائیں گے نا, تو ہر وقت دل لگے گا, ہر وقت گفتگو ہو رہی ہوگی. تو میری آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ دیکھو بھائی, چند دن اور رہ گئے, رمضان ایسے ہی گزر جائے گا, تو نیت کرو, دعا کرو, زندگی بدلنے کی نیت کرو. یہ جو مولانا سنا رہے تھے, یہ سب کیا تھا؟ زندگی بدلنے کا راستہ ہے نا. اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جوڑو اللہ کے واسطے. وہ ہمارا بھتیجا جو مولانا سعید خان صاحب کی نعت پڑھ رہا تھا, تو حضرت نے تو اس وقت بتا دیا تھا کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ایمان بچانا جو ہے نا, اپنے رویوں کی فکر کریں, اخلاق کی فکر کریں. رمضان اسی کا ہے. ہمارے استاد مفتی صوبان محمود صاحب فرمایا کرتے تھے, مولوی صاحب نیکی کرنا کمال نہیں ہے, نیکی بچا کے لے جانا کمال ہے. جب اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو نا تو اکاؤنٹ بیلنس میں نیکی